دونوں ماں بیٹیاں ایک چھوٹے سے مضافاتی علاقے سے تلاش روزگار کی خاطر ہمارے شہر آ گئی تھیں۔ ماں کا نام جنت خاتون اور بیٹی کا صفیہ تھا۔ جنت کے نقوش تیکھے تھے، لیکن غربت نے اس کے حسن کو نگل لیا تھا۔ اس کا خاوند والد سے معذور تھا۔ اسے اپنے گاؤں میں کسی رشتہ دار کے پاس چھوڑ کر آ گئی تھی۔ جنت کو شروع میں کوئی کام نہ ملا۔ وہ ایک کچی آبادی میں اپنے دور کے رشتہ دار کے یہاں ٹھہری تھی۔ جلد ہی قریبی چند کوٹھیوں میں اسے برتن دھونے اور جھاڑو پوچھے کا کام مل گیا۔ یہ دونوں ماں بیٹیاں صبح سویرے گھر سے نکلتیں اور 5 گھروں میں کام کر کے شام 7 بجے گھر لوٹ آتیں۔ فی بنگلہ 2000 اوسطاً اجرت ملتی، یوں مہینے کے 10-12 ہزار کما لیتی تھیں۔ ایک کمرے کا کرایہ 2000 اور 500 بجلی کے بل میں ادا کرنے کے بعد ماہانہ 8000 روپے باقی رہ جاتے تھے۔ 4000 جنت باقاعدگی سے گاؤں اپنے شوہر کو بھجوا دیتی۔ باقی رقم دونوں کے گزارے کے لیے کافی ہو جاتی۔ 6 ماہ اسی طرح کام کرنے کے بعد جنت سست پڑ گئی۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ ایک روز اس نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں لان میں کرسی ڈالے دھوپ سینک رہی تھی۔ ان دنوں ملازمہ کام چھوڑ کر چلی گئی تھی اور کام والی ماسی کی مجھے اشد ضرورت تھی۔ گیٹ کھولا تو لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے نکلی دعا قبول کر لی ہے، کیونکہ پچھلے 15 دن سے گھر میں صفائی نہ ہوئی تھی۔ کھانا پکانے اور برتن دھونے سے ہی ایسی تھکن ہو جاتی کہ نڈال ہو جاتی، باقی کام پڑا رہتا۔ جنت اندر آ گئی۔ وہ خود تو لاغر سی تھی، لیکن اس کی 14 سالہ بیٹی تنو مند اور خوبصورت تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ان کو کام کی اشد ضرورت ہے، پھر بھی آنے کا مقصد رغبت کیا۔ بیگم صاحبہ، ہم کو کام چاہیے، جنت نے کہا۔ کیا کام کرو گی؟ جھاڑو پوچھا، برتن کپڑے دھلائی، کھانا بنانا، جو کام آپ بتائیں گی کر دیں گے۔ تم تو لاغر سی لگتی ہو، کام کیسے کرو گی؟ کیا بیمار ہو؟ نہیں بیگم صاحبہ، بیمار تو نہیں ہوں، کام کی زیادتی نے یہ حال کر دیا ہے۔ جب گاؤں سے آئی تھی تگڑی اور صحت مند تھی۔ کتنے گھروں کا کام پکڑ لیا ہے تم نے؟ 5 گھروں کا۔ اب 6 گھر کا کیا کرو گی؟ میں نے بے یقینی سے کہا، اور وہ بھی اس حالت میں۔ باقی گھروں کا چھوڑ دوں گی اگر آپ اچھی تنخواہ دیں گی۔ ہم بھی گھر کام کر کے تھک جاتے ہیں۔ ہاں، مجھے بھی سارے دن کے لیے کوئی گھریلو ملازمہ چاہیے۔ کھانا میں خود بناتی ہوں، باقی کا سب کام کرنا ہوگا۔ آپ کیا تنخواہ دیں گی؟ ہم دونوں ماں بیٹیاں کام کریں گی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ نہیں بیگم صاحبہ، 5 گھر چھوڑ کر ایک گھر کا اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ کم از کم 10,000 مل جائیں۔ 2,000 کرایہ اور 4,000 اپنے بیمار شوہر کے دوا کے لیے۔ میرے پلے سے ہر ماہ چلے جاتے ہیں، باقی میں گزارا مشکل سے ہوتا ہے، بڑی مہنگائی ہے۔ ہاں وہ تو ہے، میں نے تھوڑی دیر سوچا، بڑی مشکل سے ہاتھ لگی تھی۔ اگر ابھی ان کو نہ رکھا تو خبر نہیں پھر کب کوئی معاون ملے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن صبح 7 بجے کچن میں موجود ہونا، ناشتہ بنانے میں مدد درکار ہوگی۔ صاحب سویرے کام پر جاتے ہیں، ان کو ٹھیک 7:30 بجے ناشتہ چاہیے۔ ٹھیک ہے بی بی، شام کو کب تک رہو گی؟ جب تک آپ کا کام ختم نہ ہوگا، جب چھٹی ملے گی تب جائیں گے۔ میں نے جنت اور اس کی بیٹی کو رکھ لیا۔ 1 ماہ میں ان دونوں نے ثابت کر دیا کہ وہ بہترین معاون خدمتگار ہیں۔ جو کام بتاتی اس خوش اسلوبی سے کرتی۔ میرے بنگلے کا سرونٹ کوارٹر خالی پڑا تھا۔ حبیب نے کہا، ان کو کوارٹر دے دو، دن رات رہیں گی تو تم کو شام کے بعد بھی سہولیت مل جائے گی۔ میں نے کہا، کل سے اپنا سامان لے آنا اور یہاں ہی رہنا سہنا۔ پانی بجلی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آرام سے رہو گی۔ اگلے دن وہ ایک رکشے میں اپنا سامان لے آئی اور کوارٹر کی صفائی کر کے اسے آباد کر دیا۔
سروٹ کوارٹر میں جنت اور صفیہ کے دن رات رہنے سے مجھے واقعی سہولت ہو گئی تھی۔ جنت تو شام کو کوارٹر میں جاگ اٹھتی، سو جاتی۔ صفیہ کو جب آواز دیتی وہ دوڑی آتی۔ دونوں ناشتہ اور کھانا ہمارے گھر سے کھاتی تھیں۔ اس طرح اچھا کھانا ملتا، ان کی بچت ہو جاتی۔ دوا دارو کبھی خود لے لیتی، کبھی میں لے دیتی۔ جنت میرے پاس خوش تھی، میں اس کے آ جانے سے پرسکون تھی۔ خاص طور پر صفیہ بہت اچھی لڑکی تھی، اس نے اتنی سہولیت دی کہ میں اب بغیر ہاتھ پیر ہلائے اپنے بیڈ روم میں لیٹی ٹی وی دیکھتی رہتی۔ وہ پانی بھی ہاتھ میں لا دیتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صفیہ نکھرنے لگی۔ خوبصورت تو تھی، اچھا کھانے سے اور زیادہ رنگ روپ نکال لیا۔ محنت مشقت نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، زیادہ تنومند ہو گئی، لیکن جنت روز بروز کمزور اور نڈال رہنے لگی، جیسے کسی مرض نے اندر اندر اسے گلا دیا ہو۔ بالآخر وہ بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیے۔ پتہ چلا کہ اس کے گردے کام کرنا چھوڑ رہے ہیں۔ یہ رپورٹ آئی تو میں دہل گئی۔ اب وہ زیادہ تر کوارٹر میں ہی لیٹی رہتی، لیکن صفیہ نے جنت کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ زیادہ تندہی سے کام کرنے لگی تاکہ ہم ان کو ملازمت سے جواب نہ دے دیں۔ ظاہر ہے جس لڑکی کے ماں باپ دونوں بیمار ہوں اور کمانے والا کوئی نہ ہو، وہ غربت سے ڈر کر کام کی مشین نہیں بنے گی تو اور کیا کرے گی۔ انہی دنوں جب کہ جنت بیمار تھی، گاؤں سے اس کے رشتہ دار کا فون آ گیا کہ تمہارا شوہر زیادہ بیمار ہے، جلد آؤ۔ بی بی کچھ رقم ایڈوانس دے دیں، بے شک صفیہ کو اپنے پاس رکھ لیں، وہاں نہ جانے کیا حالات درپیش ہوں گے۔ رقم تو چاہیے ہوگی۔ میں نے اس کے حال پر ترس کھاتے ہوئے تنخواہ کے علاوہ 10,000 اور بھی دیے کہ پیشگی تنخواہ سمجھ لو۔ میں نے حبیب سے کہا کہ اماں جنت کو گاؤں میں جانے والی کوچ پر بٹھاؤ۔ وہ خود اسے اپنی کار میں اڈے تک لے گئی اور ٹکٹ بھی خرید کر دیا۔ اماں جنت صفیہ کو میرے حوالے کر کے گاؤں چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس نے اپنی بچی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر کہا تھا، بیگم صاحبہ یہ میری نہیں آپ کی بچی ہے اور اسے اپنی ہی بچی سمجھنا۔ اگر میں لوٹ کر نہ آ سکوں تو سمجھ لینا کہ اس کا آپ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اسے کسی کے حوالے مت کرنا، اس کی شادی بھی آپ ہی کسی اچھے انسان سے کر دینا۔ میں اس کا منہ تکتی رہ گئی اور وہ یہ چند باتیں میرے گوشت گزار کر کے روانہ ہو گئی۔ شاید اس کی چھٹی حص بتا رہی تھی کہ اب اسے لوٹنا نصیب نہ ہوگا۔ وہ کافی عرصہ سے بیمار تھی اور ہم سے چھپاتی رہی تھی۔ وہ اپنی ہمت سے کام لیتی رہی تھی، آخر کو پاپی پیٹ کو پالنا جو تھا۔